اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد و عورت کے تعلقات ذمہ دارانہ ہو، ویسے نہ ہو کہ بس تعلقات ہو گئے، بلکہ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ مرد و عورت کے جب بھی تعلقات ہوں گے تو وہ ذمہ داری کے ساتھ تعلقات ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ یہ جو عورتیں حلال کی گئی ہیں اور تم انہیں مال کے ذریعے سے طلب کرو تو اس کا مقصد یہ ہو کہ تم انہیں ان کی ذمہ داریاں اٹھانے والے ہو، نہ یہ ہے کہ تم صرف ایک خواہش پوری کرنے اور ضرورت پوری کرنے کی نیت سے کرو۔ اور اسی لیے نکاح متع اور نکاح موقت دونوں کی دونوں حرام ہیں اسلام میں، کہ آدمی کچھ دن کے لیے نکاح کر لے، یا آدمی ویسے ہی ایک شہوت پوری کرنے کے لیے آدمی نکاح کر لے، یعنی نکاح کا نام دے دے شہوت پوری کرنے کے لیے، تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رابطے کی زندگی ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی جو رابطے کی زندگی ہے، اور رابطے کی زندگی میں یہ دونوں جڑے ہیں، تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رابطے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انتہائی نازک اور کمزور ہوتا ہے، اور اس رابطے کی زندگی میں نباہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رابطے کا تعلق زیادہ دن نہیں رہتا بلکہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یورپی ملکوں میں، افریقی ملکوں میں یہ چیزیں مشاہد ہیں، یہ دیکھنے کی ہیں بالکل، کہ رابطے میں وہ لوگ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ ایسی ناچاقی ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور کئی بچے ہو جاتے ہیں، اور بچوں کا سارا بوجھ اس باپ پر پڑنے کے بجائے اس خاتون پر پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ پریشان ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت ساری خواتین ہیں جو کمر پر لاد لاد کر کے بوریاں اور چلتی ہیں، اور کسی نے جب اس سے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں تو اس طرح کا انداز نہیں ہے کہ یہ کام تو مردوں کا ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے کہ اپنی پیٹھ پر بوریاں لاد کر کے مزدوری کریں، تو وہ جو منیجر وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ پھر یہ کیا کھائیں گی اور ان کے بچے کیا کھائیں گے؟ تو ساری ذمہ داری عورت پر آ جا رہی ہے، مرد ذمہ داری سے بری ہو جا رہا ہے۔ افریقی ملکوں میں بھی یہی ہے کہ اسی طریقے سے لوگ رہتے ہوئے کئی بچے ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ذمہ داری سے بری ہو گیا، اور ذمہ داری ساری کی ساری اس خاتون پر آ گئی۔ حالانکہ اسلام نے کسی بھی مرحلے میں عورت کو معاش کے لیے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ معاش کی ساری ضرورتیں مرد پر ڈالی ہے کہ مرد اس ذمہ داری کو نبھائے گا، عورت نہیں نبھائے گی۔ پھر ان بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ ان کی تعلیم نہیں ہو پاتی، معاشرے میں یہ اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے، ولد الزنا سمجھے جاتے ہیں، اور پھر آگے کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی پیچیدہ مسائل ہے کہ ان کی کوئی تربیت نہیں، ان کی تعلیم نہیں، اور یہ چیزیں اگر زیادہ تعداد میں ہوں تو پھر ملکی سطح پر دیکھا جائے تو پورے ملک کا ماحول اور پورا معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ کیسے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، ان کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا، اور پھر سارے کے سارے بچے بگڑتے چلے جائیں گے اور ملک تباہی کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ پھر اس عورت کو بھی، جو عورت اس طریقے سے رہتی ہے غیر مرد کے ساتھ، معاشرے میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ آج بھی دوسرے ملکوں میں بھی گو کہ یہ آزادی کا نعرہ لگا لیں، لیکن پھر بھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور جس مرد نے اسے اپنایا ہوا ہے اس کے دل میں ہمیشہ یہ شک و شبہ رہتا ہے کہ جس طریقے سے اس نے مجھے اپنایا ہے اور بغیر کسی ضابطے کے یہ ہمارے پاس آئی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اس کے تعلقات دوسرے سے بھی ہیں، لہذا یہ مطلبی یار ہے۔ اس لیے جو محبت کے جذبات ایک مرد میں ہونے چاہیے، یا مثلا عورت میں محبت کے جذبات جو مرد کے تئیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں ان میں پیدا نہیں ہو پاتی، اور پھر دونوں کے تعلقات محبت کے ہونے کے بجائے مطلب کے تعلقات ہوتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے تو یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خاندان کی حمایت اور نصرت بھی انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ جب یہ حالات پیش آتے ہیں تو خاندان والے حمایت بھی نہیں کرتے، ان کی نصرت بھی نہیں کرتے، ان کی مدد بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کو الگ کر دیتے ہیں، بائیکاٹ ان کا کیا جاتا ہے۔ اور آپ مزید دیکھیں کہ اس سلسلے میں اب تک عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی کوئی قانون نہیں ہے
ایک اجمالی قانون ہے کہ مثلا ہم اسے جائز کہتے ہیں یا اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو حالات پیش آئے مرد و عورت کے ساتھ کہ مرد علیحدہ ہو گیا اور کئی بچے ہو گئے، تو اس کے بعد اس کی ذمہ داری کس پر ہے، اور ان کی پرورش اور پرداخت کا انتظام کون کرے گا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کون کرے گا، آگے معاشرے میں جو کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، ان چیزوں کے حوالے سے کوئی بھی قانون مرتب نہیں ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ پنجاب کی ایک کوئی وکیل خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ جو خواتین جو ہماری اس طرف جا رہی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ملکی طور پر اس سلسلے میں تو کوئی قانون نہیں ہے، اگر وہ اس چیز کو اپناتی ہیں تو بعد میں چل کر کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو یہ کس طرح سے حل کریں گی۔ لہذا خواتین کو اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اس سلسلے میں استحصال ہو رہا ہے، یہ حقیقت میں آزادی نہیں ہے بلکہ استحصال ہے، اور ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اور ان سے آدمی ایک مطلب کی چیز اور مطلب کے طور پر اس کو اپنائے ہوئے ہے، اور جب وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو پھر اس عورت کو ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی یہ فطرت ہے اور یہ خواہش ہے کہ جس سے اس کو تعلق ہو اور جس سے اس کو محبت ہو، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے اس کا تعلق نہ ہو۔ لیکن یہ جو فریڈم ہے، یہ جو آزادی ہے، اس آزادی میں مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم بھی کسی سے تعلق رکھ سکتے ہیں اور آپ بھی کسی سے تعلق رکھیں، اور یہ انسانی فطرت اور غیرت کے خلاف ہے کہ انسان ایک کسی رقیب کو رکھے، اور یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو وہ جو پائیدار محبت ہونی چاہیے وہ کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوتی ہے ان میں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ازدواجی تعلقات کہ جس میں ضابطے کا تعلق نہ ہو بلکہ صرف رابطے کا تعلق ہو، تو اس سے اس انسان میں ایک بے خوفی ہوتی ہے، نہ معاشرے کا ڈر ہوتا ہے، نہ قانون کا ڈر ہوتا ہے، نہ سوال و جواب کا کوئی ڈر ہوتا ہے، اور نہ جواب دہی کا کوئی ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تعلقات زیادہ دن نہیں چل پاتے اور بالآخر یہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور سارا کا سارا وبال عورت پر ہو جاتا ہے کہ عورت کا استحصال کیا جا چکا ہوتا ہے، اس کی عزت و عصمت لٹ چکی ہوتی ہے، اور پھر خدا نخواستہ بچے ہو گئے تو اس بچے کا سارا وبال بھی اسی پر ہو جاتا ہے، اور بیچاری وہ کسب پرسی کے عالم میں زندگی بسر کرتی ہے، ہر معاشرے میں اسے کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ یہ نکاح سے پہلے ایک ساتھ رہنے اور تعلقات کی نوعیت کے حوالے سے جو خرابی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے دنیاوی اعتبار سے بیان کی۔